ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد إن الله لا يحب المفسدين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے اور اس کو وجود میں لانے کے بعد اس نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کو بامقصد پیدا کیا ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے. کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا. وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو، خیالات کو بھی جانتا ہے اور اس نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایات اتاری ہیں تاکہ انسان بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے. اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کو یوں ہی بے مہار نہیں چھوڑ دیا بلکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلایا، اس کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں، وحی کا سلسلہ جاری کیا اور درود و سلام نبی کائنات سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ، کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جتنا کچھ عطا کیا ہے، اس کے ذریعے آپ آخرت کے گھر کی تیاری کریں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نہ بھولیں، دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو فراموش نہ کریں. اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے،
اسلام کوئی انتہا پسندی والا دین نہیں ہے کہ صرف ایک انتہا میں ہی چلتا جائے اسلام جہاں پہ عبادات کا مجموعہ ہے وہاں پہ انسان کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس نے اپنا کاروبار، اپنے معاملات، اپنے تعلقات، ان کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ اسلام صرف یہی نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیا داری کو چھوڑ کے آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، دنیا کو فراموش کر کے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل ہو کے آپ بالکل کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور صرف جو ہے وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہاں بالکل دین کو چھوڑ دیں اور صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کریں دنیا کی، اپنے بال بچے کی، اپنے گھر والوں کی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کریں یا صرف پیسہ کمائیں، کاروبار کریں، بلکہ اسلام ایک متوازن، ایک معتدل، ایک بیلنسڈ، ایک ماڈریٹ دین ہے اسلام، جو اعتدال کے ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہے کہ آپ نے اپنی دین، انسان کی زندگی کا تو مقصد ہی دین ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کو بھی اس طرح گزاریں کہ وہ ساری کی ساری دین بن جائے۔ آپ کا کاروبار، آپ کے معاملات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ اس طریقے سے گزاریں، اپنی خواہشات بھی پوری کریں آپ، لیکن اس طریقے سے خواہشات پوری کریں کہ وہ حلال طریقے سے جب آپ پوری کریں گے تو وہ صرف آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کریں گے بلکہ وہ اللہ کے ہاں ثواب کا بھی باعث ہوں گی آپ کے لیے، وہ نجات کا بھی باعث بن جائیں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دعا سکھائی ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین عطا فرما، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی بہترین ہمیں عطا فرما، کہ آپ نے دین اور دنیا کو ایک توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہے، متوازن طریقے کے ساتھ، کہ آپ صرف دنیا میں الجھ جائیں اور دین کو بلا دیں آپ، یہ اسلام نہیں کہتا۔ آپ صرف دیندار ہوں اور آپ دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں حالانکہ وہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام آپ کو نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو کچھ آپ کو دیا اللہ نے، اس کے ذریعے آپ آخرت کے گھر کو حاصل کیجئے، آخرت کی تلاش۔ اللہ نے کہا نا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت ہی سب سے بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یہ آخرت کے گھر کی آپ تلاش کیجیے، اس کے ساتھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی ساری چیزیں ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کی کھیتی باڑی ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو واضح کیا ہے کہ اس کو کس طرح آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن اسلام نے وہ طریقہ بتایا کہ اگر انسان اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے حرام طریقوں کے ساتھ، اسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے بغیر کرے، تو پھر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، انسان نے بھی یہی کام کرنا ہے، لیکن اس لائن پہ چل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لائن کھینچی ہوئی ہے اس کے اوپر چل کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو کیا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا یہی خواہش اگر آپ حرام طریقے سے پوری کریں تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نے کہا گناہ ہوگا۔ پھر اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے پوری کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہوگی۔ اسلام نے یہ بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، باغ لگاتا ہے،
اب اس میں سے جو پھل پیدا ہوتا ہے، فصل پیدا ہوتی ہے، اس میں سے کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی پرندے کھاتے ہیں، تو یہ بھی اس انسان کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ ان تلقى اخاك بوجه حسن، آپ کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، آپ اپنے چہرے پہ بارانی بجائے ہوئے، تو آپ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں نفلی عبادت لکھی جاتی ہے۔ کہ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بہت ہی ظاہر عبادت ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان سارا وقت تو ہر وقت اسی چیز میں بھی نہیں لگا رہا۔ انسان نے اپنے کاروبار کرنے، اپنے معاملات کرنے، اپنے ٹائم کو اس نے مینج کرنا ہے انسان نے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ شکایت کی، ان کو بھی یہ مسئلہ تھا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے باہر آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، کہنے لگے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں دوزخ کی باتیں، جنت کی باتیں سناتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، تو ہمارا ایمان بہت لیول پہ ہوتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، انسان کا ایمان کبھی بھی ایک لیول کے اوپر نہیں رہتا، انسان کا ایمان۔ تو دونوں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سیدنا حنظلہ کہنے لگے اللہ کے رسول نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ایمان کا کتنا ڈر تھا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ جنت دوزخ کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حنظلہ اس طرح نہیں ہے، اگر ایمان کی وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس حالت ہوتی ہے، اگر تمہارا ایمان 24 گھنٹے ایسا رہے تو فرشتے تمہارے گھروں میں اتریں، سڑکوں پہ گزرتے ہوئے تم سے ہاتھ ملائیں فرشتے، پھر تو یہ حالت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا لیکن حنظلہ ساعۃ و مساء، 3 دفعہ آپ نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایمان بڑھتا کم ہوتا ہے، اپنے معاملات کا بھی وقت ہے، اور نبی کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی وقت ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اصل مسئلہ نیت کا، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اس کی ہر چیز اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے انسان، وہ تعلیم اس نیت سے حاصل کرے، کوئی نفع مند تعلیم حاصل کرے، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ انگلش ہی پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں یہ پڑھ کے تو اسلام کی تبلیغ کر لوں گا۔ وہ سائنس پڑھ رہا ہے کہ میں سائنس پڑھ کے میں کوئی میزائل، کوئی ٹینک، کوئی جہاز بنا کے اپنے ملک کا، مسلمانوں کا دفاع کروں گا، صرف نیت بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس کی تعلیم، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کاروبار، یہ سارے کا سارا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ کوئی انسان کہیں پہ نوکری کرتا ہے، وہ نوکری وہ مالک کے ڈر کی وجہ سے پورا کام ایمانداری سے نہیں کرتا، وہ اس کا سی او، اس کا ڈائریکٹر، اس کا مینیجر اس کو دیکھ کے نہیں کام کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس مالک کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اگر میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، اللہ نے کہا اپنے وعدوں کو پورا کرو، ایمان والے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو جواب دوں میں، اپنا پورا وقت اس میں صرف کروں گا، تو اس کی عبادت، اس کی نوکری، اس کا وقت بھی عبادت بن جائے گا اس کے لیے۔ اگر کوئی بیوی گھر میں کام کرتی ہے، وہ جھاڑو لگاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ اس بات کو مد نظر رکھتی ہے، وقت نہیں اپنے صرف پاس کر رہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی نمازیں پڑھتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی بات مان کے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اپنے خاوند کی اطاعت کر رہی ہوں، مگر نہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کی نوکری کرنے کی، کسی کی اطاعت کرنے کی، بات ماننے کی، تو اس کے کام وہ سارے کے سارے اس کے لیے عبادت بن جائیں گے۔ اسلام نے یہ طریقہ، اٹھنا بیٹھنا سونا، جگہ جگہ چلنے کی دوائیں، کاروبار،
معاملات، یہ سارے کے سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جس طرح بتلائیں، انسان انہی طریقوں پہ عمل کرے تو انسان کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان دنیا اور دین کو ساتھ لے کے، دنیا اور دین کو ایک بیلنس طریقے کے ساتھ، متوازن طریقے کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والوں کی صورتحال کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ کالذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا یہ لوگ ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ غور و فکر، یہ سارے علوم، اگر انسان کی نیت یہ ہو، یہ سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہے جس نے یہ ڈیزائن جو بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم زمین و آسمان میں ان کو اتنی نشانیاں دکھلائیں گے یہاں تک کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ کی ذات حق ہے۔ یہ سارا نظام کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل رہا، ایک چھوٹی سی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، تو اتنا فائن ٹیوننگ کے ساتھ جو نظام چل رہا ہے، انسان کا ایک جسم لے لیں، وہ جتنا پیچیدہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ غور و فکر ہے اللہ کی ذات، زمین و آسمان پہ غور و فکر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے جب یہ غور و فکر کرتا ہے اور انسان اس نتیجے میں پہنچتا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہوا، ستاروں کا مقصد ہے، آسمان کا مقصد ہے، زمین کا مقصد ہے، جانوروں کا مقصد ہے، انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ نے لوہا اتارا ہے اس کا مقصد ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا مقصد ہے۔ اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کے اوپر مشکلات ڈالے کہ وہ صرف 24 گھنٹے رکوع و سجود میں کھڑے رہیں یا نماز روزے قیام میں کھڑے رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روز روزہ رکھتے تھے، ساری رات قیام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ چلا تو آپ نے کہا نہیں، روزہ رکھو بھی، چھوڑو بھی، روز روزہ نہ رکھو، رات کو قیام کرو، سو بھی۔ آپ نے کہا تیرے نفس کا، تیری جان کا تجھ پہ حق ہے۔ آپ نے کہا لوگوں کا تجھ پہ حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے، تیرے مہمانوں کا تجھ کے اوپر حق ہے، مہمانوں کی اکرام نوازی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ لوگ آئے، 3 لوگ، سید عائشہ صدیقہ، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفلی سارا کچھ کرتے ہیں، ان کے تو گناہ اگلے پچھلے اللہ نے معاف کر دیے ہوئے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو ہم ایسا کریں گے، کہنے لگے، ایک کہنے لگا ہم کبھی بھی ہم روزانہ روزہ رکھوں گا، ایک کہنے لگا میں ساری رات قیام کروں گا، دوسرا کہنے لگا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے معاملات میں نہیں پڑوں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو پتہ چلا، آپ نے کہا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں۔ آپ نے کہا یہ میرا طریقہ ہے، ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، جو پیغمبر سے آگے گزرنے کی کوشش کرے گا، وہ پیغمبر میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں۔ تو اسلام نے جو بہترین طریقہ بتلایا ہے، جو متوازن طریقہ، جو معتدل طریقہ، اسلام کبھی بھی انسان کی فطرت سے ہٹ کے، کامن سینس سے ہٹ کے اسلام لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا۔ کبھی بھی اللہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر تکلیف ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے
الا وسعہا، جتنی اس میں استطاعت ہوتی ہے انسان سے پوچھ گچھ اسی بات کی ہوگی جتنی بات اس کے اختیار کے اندر ہے. جو اس کے اختیار کے اندر نہیں، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے اوپر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی والا رویہ رکھتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ تنگی آپ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شکل کے اندر، صورت کے اندر ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا دین، ایک ایسا لائے عمل، ایک ایسا وے آف لائف انسان کو دیا ہے جس کے اوپر چل کے انسان اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی مجلسیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے طور طریقے، اپنی کمائی، ہر چیز کو انسان عبادت کے اندر جو ہے تبدیل کر سکتا ہے. ہر چیز کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر انسان بالکل دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے پھر وہ اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتا. دنیا کا پیچھے ہی نہ چھوڑے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا جائے لیکن سائے کو پکڑ نہیں سکتا، سایہ آگے بھاگتا چلا جائے گا. اور جب انسان اس سائے سے منہ موڑے گا تو وہ سایہ اس کے پیچھے بھاگے گا. جب دنیا سے منہ موڑیں گے آپ تو پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطمع نظر اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. کہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی دنیا بکھر جاتی ہے، اس کے کام سمٹتے نہیں، وہ ساری زندگی دوڑتا رہتا ہے لیکن اس کی دوڑ ختم نہیں ہوتی. کہا لیکن وہ انسان جس کا مطمع نظر، جس کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بھی حقیر بنا کے اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ خود لے لیتا ہے. اس کے سارے کام سمر جاتے ہیں، اللہ خود ان کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کو وقت دیں تو ہم دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اللہ نے دنیا اور دین کبھی بھی الگ الگ نہیں ہے. اللہ نے دین بھیجا ہے اپنی دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے، وہی دین ہے. آپ نے عبادات کس طرح کرنی ہے، آپ نے سیاست کس طرح کرنی ہے، آپ کی معیشت کس طرح ہونی چاہیے، آپ کے گھر کے معاملات کس طرح ہونے چاہیے، آپ کا کاروبار کس طرح ہونا چاہیے، آپ کی کھیتی باڑی کس طرح ہونی چاہیے، آپ کی دکانداری کس طرح ہونی چاہیے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی اور لوگوں کو نہ بتلائی ہو. آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں ایک روشن ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکتکم، آپ نے فرمایا میں نے تم کو چھوڑا ہے علی ملت البیضاء، ایک روشن ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، شریعت کے اوپر جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں. آپ نے کہا میں نے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے آپ کو نہ بتلائی ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو اور میں نے آپ کو نہ روکا ہو. تو اسلام ایک متوازن زندگی، اپنی زندگی کو کس طرح گزار سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام کے رکھو، تمہاری زندگی خود بخود بیلنس ہو جائے گی. آپ دین اور دنیا کو بیلنس کر لیں گے جب آپ قرآن اور سنت کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ ہر معاملے میں قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جس کا مقصد یہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، نہ کہ صرف اللہ نے کہا اس کو مضبوطی سے تھام کے جب تک رکھو گے. تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ پکڑ کے تھام کے رکھو، گر جائے تو استغفر اللہ اٹھا کے چوم لو، یہ مطلب نہیں ہے. یہ صورتیں لکھ کے دیواروں کے اوپر لٹکا دو، یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ نہیں تھا. جو پہلے لوگ تھے وہ قرآن کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا کے نازل کیا ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا. اور کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمارے دنیاوی معاملات، لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہیں. اللہ نے ہر چیز تو یہ بتلائی ہے
اگر انسان دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کبھی بھی اس کو ملنے والی نہیں ہے اور دین کا بیڑا غرق کر لے گا۔ مسلمانوں کے پاس جب تک دین کو تھاما ہوا تھا مسلمان دنیا میں بھی آگے تھے۔ اسپین جو ایک لانچنگ پیڈ تھا پورے یورپ کی ترقی کے لیے، مسلمان وہاں پہ نہ جاتے۔ اسپین قرطبہ کی گلی گلی میں اس کے نائی، درزی، پھیری والے ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا جب مسلمانوں کے پاس دین تھا۔ وہ سائنس میں بھی آگے تھے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے۔ عیسائیوں کے پاس جب دنیا نہیں تھی، صرف دین تھا، وہ بھی بدلا ہوا، ان کا بیڑا غرق تھا۔ آج انہوں نے یورپ نے دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کی ترقی کر لی، لیکن آخرت انہوں نے تباہ کر لی۔ مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، دنیا بھی تباہ ہو گئی۔ دنیا میں بھی، علم میں بھی آگے تھے مسلمان۔ دین تو کبھی ہی نہیں کہتا علم حاصل کرو، دین تو کہتا تمہارا علم، تمہارا کاروبار، یہ سارا کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ سارا کچھ عبادت کیسے ہو سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا یہ آپ کے لیے کیسے عبادت ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان اگر حلال طریقے سے پوری کرے گا تو وہ عبادت ہوگی، اگر حرام طریقے سے پوری کرے گا تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے فطری تقاضے، اپنی جبلی خواہشات جانور بھی پوری کرتے ہیں، لیکن کسی طریقے کے ساتھ نہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تم میں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے، جب تک قرآن کو تھام کے رکھو گے، اور دوسری چیز آپ نے کہی وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، آپ اس کو تھام کے رکھو گے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ دین کو دنیا کے مطابق مولڈ نہ کریں، بلکہ اپنی دنیا کو دین کے مطابق مولڈ کریں۔ آپ اپنی دنیا کو دین کے مطابق ڈالیں، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ علم کی بنیادیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا، غزوہ بدر میں کتنے لوگ پکڑے گئے، کس وجہ سے چھوڑا؟ جو جان کے دشمن تھے، جنہوں نے اتنے ظلم ڈھائے تھے۔ آپ نے کہا ان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کون سا قرآن تو نہیں انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھانا تھا، وہ تو علم تھا دنیا کا، وہ تو پڑھنا لکھنا تھا، وہ تو زبان تھی، لکھنا تھا، یہ سارا کچھ تھا۔ تو انسان دین اور دنیا کو ایک بیلنس وے میں اس طرح گزار سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، ایک بندہ آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں فرض نمازیں پڑھوں اور روزے رکھوں، میں حلال کام کروں، حرام سے بچ جاؤں، بس میں یہی کام کروں کہ بہت زیادہ نفلی کام نہ کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے کہا چلے جاؤ گے جنت میں، کہ اگر میں اپنے کام بھی کرتا ہوں حلال طریقے کے ساتھ، میں یہ نہیں کہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، یہ بھی عبادت بن جائے گی اس کی۔ وہ فرائض اپنے پورے کرتے ہیں، حلال کام کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، حرام سے بچ کے رہوں گا۔ آپ نے کہا تمہارا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کاشتکاری کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، جب وہ اس میں سے جو پرندے کھاتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اس میں انسان کھائے، اس میں سے جانور کھائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ انسان کو کھلے چہرے سے کسی کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ انسان اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے نفلی عبادت ہے، اس کے لیے صدقہ ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یوں اسلام آپ کو بتلاتا ہے کہ دین اور دنیا کو توازن کے ساتھ انسان کیسے گزار سکتا ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں چھوڑ کے، دوستوں کی ذمہ داریاں چھوڑ کے، ہمسایوں کے حقوق چھوڑ کے آپ بالکل تسبیح لوٹا مسلح لے کے کسی کونے میں کسی نکر میں چلے جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، جو سوسائٹی کے اندر رہتا ہے اور لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، پھر اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے، بجائے اس کے جو ایک طرف سائڈ پہ ہو کے چلا جاتا ہے۔ وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہ کے، تو انسان کو دیکھنا چاہیے اس کا کام، اس کی نوکری، اس کی جاب، اس کے معاملات، ہر چیز
اگر وہ اسلام کے مطابق ڈال لیتا ہے تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اگر وہ نوکری کرتا ہے اس سے پہلے سوچ لے کہ یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، اس میں دو چیزیں موجود ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، میرے دین کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کوئی اپنے پروفیشن کے نام پہ کوئی چھرلیاں پٹاخوں کا کام کر رہا ہوں، میں کوئی ناچ گانے کا کام کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان جن کو پروفیشن کے نام پہ شریعت کو وائلیٹ کرتا ہے، انسان دین کا بیڑا غرق کر لیتا ہے انسان کہ میرا کاروبار ہے، میرا پیشہ ہے، میں نے ڈھول رکھے ہوئے ہیں، میں نے واجے رکھے ہوئے ہیں جناب، میں گانے موویاں یہ سارا کچھ بھر کے دیتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر۔ اسلام تو سکھاتا ہے آپ کو، انٹرٹینمنٹ بھی سکھاتا ہے اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ نہیں دوڑاتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ نہیں لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگی کھیلیں مسجد میں ہوتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کو وہ آپ کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے نہیں دیکھتی تھی۔ وہ گھڑ سواری ہے، وہ تیراکی ہے، وہ تیر اندازی ہے، وہ نشانہ بازی ہے، یہ اسلام نے انٹرٹینمنٹ بتائی ہے۔ اگر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، پروفیشن کے نام پہ، اپنے پیشے کے نام پہ، تو میرا تو کاروبار ہے، میں نے تو اس وجہ سے لوگوں کی داڑیاں بھی مونڈنی ہے، میں نے سارا کام کرنا ہے، میرا تو کاروبار ہے، میں نے موویز بھی بنانی ہے محرم غیر محرم لوگوں کی، میرا کاروبار ہے۔ اسلام یہی تو آپ کو بتلاتا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، پروفیشنز کے نام کے اوپر، پیشوں کے نام کے اوپر آپ شریعت کی رجیاں نہیں اڑا سکتے۔ شریعت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلائی ہے۔ آپ نے اپنی دنیا کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، نہ کہ اپنی دنیا کو اپنے دین کے مطابق ڈالنا ہے۔ اگر آپ دنیا کو دین کے مطابق ڈالیں گے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، دین بھی بہتر ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان دین کے اوپر تھے، مسلمان دنیا میں بھی غالب تھے، مسلمانوں کی آخرت بھی بہتر تھی۔ مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، دنیا میں بیڑا غرق ہو گیا، ایک سوئی بنانے جو کہ مسلمان نہیں رہے۔ دنیا سائنس ٹیکنالوجی میں یقیناً یورپ ہم سے آگے ہے، کچھ بنانے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں نے دین کو چھوڑا ہے تو ہر چیز اس کی خراب ہوگی۔ دین اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کو بتلائے کہ آپ نے دنیا چلانی کیسے ہے اپنی۔ اگر دنیا اپنی مرضی سے آپ نے چلانی ہے پھر آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی، کیونکہ آپ اتنے عقل مند نہیں ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے آپ نے کس طرح اپنی دنیا جو چلانی ہے۔ تو جب تک آپ ایک اچھی زندگی تبھی گزار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے، ایک رب کا قرآن کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ان کو چھوڑ دو گے تو دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد